الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین، آج کی یہ آیت جو آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی، یہ سورہ ہود کی 120 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی قصے قرآن مجید میں آئے ہیں، تقریباً 24 انبیاء کا، رسولوں کا ذکر جو ہے آیا ہے، اور ان کی جو ہے زندگی کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، اور کس طرح سے وہ جو مقتدر حلقے تھے اس وقت کے، جو رولرز تھے یا جو ٹرائبز تھے، ان کے جو سردار تھے، ان کو کیسے دعوت دی، ان کو کیسے مخاطب ہوئے، وہ اور پھر دعوت کے نتیجے میں ان کو جو چیلنجز آئے، جو تکالیف انہوں نے اٹھائی، جو جدوجہد ان کی تھی، جو صبر و استقامت انہوں نے دکھایا، وہ سارا ان جو ہے قصوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر جب اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہاں ہمارے لیے جو ہے سمجھنے کی بہت ہی کچھ اہم باتیں ہیں، جس کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ مطلب یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے اس آیت پہ غور و فکر کرنے کے بعد کہ آپ یہ قصے تو سن رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی طرف یہ آپ کے قلب اطر پہ جو ہے یہ آیات، یہ قرآن جو ہے نازل ہو رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو فائدہ پہلا آپ کو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیلنجز آ رہی تھی، یا اصحاب رسول کو جو چیلنجز آ رہی تھی، تو وہ یہ ہے کہ بھائی یہ چیلنج تو پہلے انبیاء کو بھی آئی اور انہوں نے فیس کیا، وہ کھڑے رہے، اور ہمیں بھی جو ہے کھڑے رہنا ہے، تو اس سے جو ہے ایک اطمینان آتا ہے اور انسان جو ہے وہ دل کو اپنے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ ان قصوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تا قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اس کی تعلیمات، اور جو اس پر ایمان لائے اس کی تعلیمات پر چلیں گے تو ان کو ویسے ہی جو ہے چیلنجز آنے والے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ سمجھنا ہم نے کہ انبیاء کو جتنے چیلنجز آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے ان چیلنجز کو، ان احوال کو، ان قصوں کو، ان تمام معاملات کو ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم کو مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ اس قسم کے چیلنجز اور یہ جن ایشوز کو انہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے وہ جو ہے تمہیں بھی آنے والے ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح سے اس کو نپٹا، جس طرح سے انہوں نے استقامت دکھائی، جیسے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا، آپ کو بھی ویسے ایڈریس کرنا ہے، اور جس طرح سے وہ کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی کامیاب کرے گا۔ تو یہ ایک امید جو ہے جگتی ہے، ایک آسرا ملتا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، پہلے بھی اس قسم کے لوگ تھے اور آج بھی ہیں، اور اس سے دل جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، کہ حقیقت کیا ہے، اصلی حقیقت کیا ہے، کہ یہ یہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں بلکہ پہلے بھی ہے، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ اب ان قصوں میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اب جو ہے پچھلی آیت میں بھی جو ہے وہ موعظت کا ذکر آیا ہوا ہے، تو وہ جو بہترین جو ہے وہ نصیحت ان میں ہے،
جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جب ہم پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں نصیحت ہی ملتی ہے کہ بھائی یہ چیلنجز ہم نے جو ہے وہ قبول کرنے ہیں، ان کے لیے ہم کو فیس کرنا، کھڑا رہنا ہے۔ تو یہاں پر ایک جو لفظ ہے اس کی طرف میں آپ کو جو ہے اشارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ما نثبت بہ فؤادک۔ یہاں فؤاد کا جو ہے وہ لفظ آیا ہوا ہے۔ فؤاد جو ہے عربی میں دل کو کہتے ہیں، اور 3 کیا کہتے ہیں ناموں سے دل کو قرآن میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک قلب ہے، ایک صدور ہے، ایک فؤاد ہے۔ یہ تینوں جو ہے دل کی طرف ہی جو ہے، دل ہی کا ان کا جو ہے وہ مطلب ہے۔ تو یہاں پر جو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت ان قصوں میں ہے، تو ہمیں جو ہے دیکھیں یہاں پر جب ان قصوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، ہمیں کچھ اور بھی جگہ پہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ جو ہے 3 آیت میں ہی فرما رہے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ تو ایک یہاں پر ہے۔ پھر اسی جو ہے سورہ یوسف کے بالکل آخر پر اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اگلے لوگوں کی ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کسے بیان کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اور اس نصیحت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذہ وجاءک فی ھذا الحق وموعظۃ وذکر للمؤمنین، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ دل بیدار ہو گیا، دل زندہ ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی، اس کو پتہ چلا کہ میرا جو ہے اصلی مسئلہ کیا ہے اور مجھے نصیحت کہاں سے حاصل کرنی ہے اور مجھے کس طرح سے اس نصیحت پہ چلنا ہے، اور پھر جو بھی میرے لیے چیلنجز ہوگی ان کو مجھے کس طرح سے جو ہے وہ فیس کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ مضبوط کرے، اور اس جو قرآن کی جو نصیحت ہے اس سے ہمیں وہی بیداری نصیب ہو جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔